أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه من فوقه موج موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له ما من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کا سرابن، سراب کی طرح ہیں، بقیتن، جو چٹیل میدان میں، یحسبہ، گمان کرتا اسے، الظمآن، بہت پیاسا آدمی، ماں، اس کو پانی، یعنی پیاسا آدمی اس کو گمان کرتا ہے کہ پانی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءہ، جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پاتا وہاں پہ، وجد اللہ، بلکہ وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ، اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ لے گا، اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات، یا پھر یہ کیا ہے، اندھیرے ہوں، اندھیروں کی طرح مثال ہے دوسری، اندھیروں کی طرح مثال، فی بحری، فی یعنی سمندر میں، لجی، بہت گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن فن من فوقی، ڈھانپ رکھا اسے موج نے اس کے اوپر سے، یعنی ایک تو نیچے، سمندر کے نیچے ہے، اس پر اس کو ڈھانپ رکھا ہو موج نے اس کے اوپر سے، موج من فوقی، موج من فوقی سحاب، اور موج کے اوپر موج، اور اس کے اوپر پھر بادل، ظلمات بعدها فوق بعض، یعنی کہ ان میں بعض کے بعض، یعنی اندھیرے ہوں ان میں سے بعض کے بعض پر، اذا اخرجا، جب وہ نکالے، یدہ، اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، تو قریب نہیں ہے کہ وہ، قریب ہے کہ وہ اسے دیکھے، یعنی وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے لم نہیں بنایا اللہ نے، لہو، اس کے لیے کوئی نور، فما لہو من نور، بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی نور، یعنی اس کے لیے کوئی روشنی، کوئی ہدایت نہیں ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے، یسبح لہ من فی السماوات، ہر کوئی تسبیح کر رہا ہے اسی کی جو ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں، وَالطَّيْرُ الصَّافَاتِ، اور جو پر پھیلائے ہوئے پرندے ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک یقیناً جان لیا اس نے، صلات، اپنی تسبیح کو، اپنی صلات کو، یعنی اللہ نے کہ اس کی اپنی تسبیح کو یا صلات کو، ویسے تو نماز کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر کوئی اپنی تسبیح، یہاں سے اپنی عبادت کو اس نے جان لیا، وہ تسبیح ہو، اس کی تسبیح کو اس نے جان لیا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف، اور اللہ ہی کی طرف
लौटना है। जैसे कल हमने पढ़ा, उन लोगों की मिसालें जो अल्लाह तबारक व ताला को याद करते हैं, उसकी उसके नाम को बुलंद करते हैं, उसको यहाँ पे बताया गया। यहाँ फिर यहाँ पे जो बताया गया उनके आप समझने के उसके अपोजिट, कि यहाँ पे उन लोगों का हाल बयान हुआ है जो करते तो ये हैं कि कुछ ना कुछ काम ऐसे भी करते हैं कि यानी उन लोगों, ये काफिर से वल्लज़ीना कफरू अमालहुम, वे ये वो लोग हैं जो हक की तालीम को दिल से कबूल करने से इनकार कर दिया जिन्होंने, और अल्लाह की तरफ तरफ से जो अल्लाह की तरफ से पैगम्बरों ने उनकी तरफ जो तालीम पहुंचाई उसका इनकार कर दिया। और उस वक्त तो अल्लाह के पैगम्बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो तालीम दे रहे थे उसका इनकार करते हैं। तो ऊपर की आयत खुद बता रही थी कि हम अल्लाह का नूर पाने वालों में से मुराद सच्चे और साले मोमिन हैं। इसलिए अब उनके मुकाबले में उन लोगों की हालत बताई जाए जो इस नूर को पाने के असली और वाहिद जरिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मानने और उनकी इत्तबा करने से इनकार कर दें, ख्वाह चाहे वो दिल से इनकार करें या जुबानी करारी या हो, या दिल और जुबान दोनों से इनकारी हों। तो यहाँ काफिरों के अमाल की मिसाल जो उस शराब की सी दी गई, यानी कि जो देखते हैं ना शराब, यानी कि जो आदमी समझता है कि जब होता है ना कि जब रेगिस्तान में कि दूर से एक इंसान देखता है धूप में तो वो चमकता है, और रेगिस्तान में जब उसको चमकती हुई मिट्टी नजर आती है वो समझता है कि यहाँ पानी है, वो उसको शराब ही कहते हैं। वो फिर वो समझता है कि पानी है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो फिर वो हसरत के सिवा वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ क़यामत के दिन में यही होना है कि बगैर ईमान की उनके जो अमाल उनकी कोई हकीकत नहीं होगी। और अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र और बुरे अमाल का पूरा पूरा हिसाब उनको चुका देगा। यानी यह मिसाल उन लोगों के बयान हुआ है जो कुफ्र और निफाक के बावजूद कुछ ना कुछ नेक अमाल भी करते हैं, और वो इस खाम ख्याल में मुबतला है कि सच्चे ईमान और अहले ईमान की सिफात के बगैर भी, या अल्लाह के रसूल की इत्तबा करने के बावजूद उनके माल आखिरत में उनके कुछ ना कुछ मुफीद होंगे। तो उनको ये बताया जा रहा है कि तुम जिन ज़ाहरी और नुमाइशी जो अमाल कर रहे हो उनका आखिरत के फायदे की उम्मीद रखते हो, उनकी हकीकत शराब से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को अगर आप दूर से देखकर जिस तरह प्यासा आदमी समझता है कि पानी का एक तालाब वहां पे मौजूद है, और मुंह उठाए उसकी तरफ प्यास बुझाने के लिए उम्मीद लिए दौड़ता चला जाता है, इसी तरह इन अमाल के झूठे भरोसे पर मौत की मंजिल का सफर तय करते जा रहे हो। मगर जिस तरह शराब की तरफ दौड़ने वाला जब उस तक जगह पहुंचता जहां उसे तालाब न ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, इसी तरह जब वो मौत की मंजिल में दाखिल हो जाएंगे तो फिर उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जिसका तुम फायदा उठा सको, बल्कि उसके बरक्स तुम्हारा जो कुफ्र और निफाक का और उन बदअमालियों का जो तुम इन नुमाइशी नेकियों के साथ कर रहे थे, हिसाब लेने और पूरा पूरा बदला देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। है ना, दुनिया में जो लोग नेक काम, हमें ये पूछा जाता है कि जी इतने उसने नेक काम किए, इतने वो चैरिटी भी करता है, और जैसे कुछ लोगों की मिसाल भी दे दी, ठीक है उन्होंने अच्छे काम किए तो उनको यहीं पे बदला दे देता है अल्लाह तबारक व तआला। उनको यहाँ भी शोहरत दे दी, उनको यहाँ पे उनका नाम है, आपको भी पता है नामों को उसको उनको मेडल भी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, मगर असल जो है, असल तो आखिरत है। आखिरत में उनके अमाल को कोई वजन नहीं होगा, वहां पे कोई भी वजन उनके अमाल को दिया ही नहीं जाएगा। क्यों पुकारेगा? कि जो शख्स जिस चीज की इबादत करता था उसके साथ चला जाए, तो अल्लाह ताला के सिवा बुतों और उनके आस्थानों की जो इबादत करने वालों में से जो कोई भी नहीं बाकी नहीं बचेगा, वो सब चले जाएंगे, वो सब के पैदल पे जहन्नुम में गिरेंगे। यहाँ तक सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे। उनमें अच्छे और बुरे मुसलमान लोग भी होंगे और अहले किताब के भी बाकी रह जाने वाले कुछ लोग होंगे। तो सबसे पहले यहूद बुलाए जाएंगे, क्योंकि आखिरत पर और अल्लाह पर तो वो भी यकीन रखते हैं। उनसे कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे, तो वो कहेंगे हम उजैर की, जो अल्लाह का बेटा है, इबादत करते थे। तो उनसे कहा जाएगा कि तुमने झूठ कहा, अल्लाह ने अपनी ना कोई बीवी बनाई ना किसी को बेटा बनाया, अब तुम क्या चाहते हो? तो यहूद कहेंगे हमारे रब हमें प्यास लगी, हमें पानी पिला। फिर उनकी तरफ इशारा करके कहा जाएगा क्या तुम उधर नहीं चलते? चुनाचा सबको जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। वहां चमकती हुई रेत जो है पानी की तरह नजर आएगी उनको।
یعنی بعض بعض کے ٹکڑے دے رہی ہے، کہ ٹکڑے کیے دے رہی ہوگی، سب کو آگ میں ڈال دیا، وہ ان کو چمکتی ہوئی آگ بھی ایسے لگے کہ جیسے کوئی پانی ہے وہاں پہ، تو وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ان کے اعمال کی کوئی وجہ، یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے نیک کام کیا اپنی مرضی سے، مگر کام وہی آئے گا، عمل صالح وہی ہوگا جو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، بار بار پڑھ چکے ہیں، خالص اللہ کے لیے، سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو وہ عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے، سارے کے سارے ان کی کوئی اہمیت ہوگی نہیں، وہ وزن ان کی کوئی اہمیت دیا ہی نہیں، اس کے قبول وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آگے پڑھیں گے، پھر دوسری مثال یہ دی ہے، او ظلمات فی البحری، کہ جو اندھیرے ہیں سمندر میں، بہت گہرا سمندر ہے، اس کے اوپر، اس کو موج نے، وہ موج کے اوپر موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے پھر آ گیا بادل بھی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا گہرا، ویسے سمندر کی گہرائی میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اوپر سے پھر موجیں اس کے اوپر ہیں، پھر اوپر اس کے اوپر سے اندھیری رات ہے، پھر اوپر سے اس کا آ گیا بادل بھی آ گیا، تو ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے کے بعد اوپر ایک اندھیرا آ گیا، اتنا اندھیرا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ تو یہ اتنا اتنا اندھیرا ان کی مثال دی گئی ہے کہ یہ ان کو سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی مثال ہے، کہ یعنی ان کی نمائش نیکیاں کرنے والے بھی کہ بھی اس میں شامل ہیں، سارے کفار منافقین میں شامل ہیں، تو ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری کفر کی اور عقیدہ باطل ان کے برے اعمال کی یہ گھٹاٹوپ اندھیرے کی سے مثال دی جا رہی ہے، جو کالی رات کے گہرے سمندر میں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی شدید اور بھیانک تاریکی کے اس رات کا مسافر سمندر میں خوب ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے، تو اس دنیا میں کافر کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کئی ظلمتیں یعنی اندھیرے جمع ہو جاتے ہیں، کفر کی ظلمت ہے، برے اعمال کی ظلمت ہے، باطل کی ظلمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پہچاننے کی ظلمت ہے، اور اپنے انجام سے بے خبر ہونے کی ظلمت ہے، وہ انہی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت اسے آ دبوچتی ہے۔ یہ تو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے دلوں پر اللہ، دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی نگاہوں میں ایک پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پھر بھی یہ بتایا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُور، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی نور نہ دے پھر اس کے لیے کوئی نور ہے ہی نہیں۔ یعنی ظلمتوں کو، ان کے اندھیروں کو دور کرنے کا ایک واحد علاج جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اس کا قرآن ہے، اور اس کے نبی کی اتباع ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نور ہے ہی نہیں۔ تو جسے یہ نور حاصل نہیں ہوگا اس کی تو پھر تاریکی دور ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ نور حاصل کرے گا تو پھر اس کے لیے دین اسلام میں بھی آنا پڑے گا، قرآن کو بھی، اس پہ بھی عمل کرنا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی اتباع اصل میں اللہ ہی کیا ہوا، آپ کر میری اتباع کرو تو ہم تو اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی مان رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول کی بات مان رہے سمجھو آپ اللہ کی بات ہی مان رہے ہیں۔ جس طرح وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَإِذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اس سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس طرح سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں وَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، پھر اس کے لیے کوئی ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا، کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی۔ تو نور ایک ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو اس کو پالے گا، مگر جس کو اگر اللہ ہی نہ دے، اللہ ویسے کسی کو یہ نہیں کہ اللہ کے کسی کو روک لیتا، مگر وہ حرکت ایسی کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں، اس نے کوئی جد و جہد کر ہی نہیں رہا کہ اللہ کا نور ملے، مجھے کوئی ہدایت ملے، وہ نہ کوئی اس کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ اپنے دنیا میں مگن ہے، وہ اپنے بس کما رہا ہے، کھا رہا ہے، جانوروں کی طرح کھا لیے سو لیے، سب بس یہی کام رہ گیا۔ تو یہ اگر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ پھر اس کو ہدایت دے۔ پھر یہاں بتایا تو علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض وهو الطائر الصافات، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی، بے شک اللہ ہی ہے جس کی تسبیح کرتے ہیں آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی عبادت کو یا نماز کو اس نے، اور اپنی تسبیح کو اس نے پہچان لیا ہے، اس کو جان لیا، اور اللہ خوب جاننے والا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی کے لیے آسمان زمین کی بادشاہ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آسمان و زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں، نبی یا بنی انسان ہو، کوئی بھی ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، حتیٰ کہ جمادات بھی جتنے یہ جو ہوتے ہیں، درخت وغیرہ، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضا میں اڑتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو معلوم ہے کہ اسے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر بات سے واقف ہے۔ تو آگے اب یہ فرمایا کائنات کی ہر چیز اسی کی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے بعد لوٹ کو جانا ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کی عبادات کی صرف وہی ذات، وہی ایک ذات واحد، وہی ایک ذات مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ جہاں پڑھتے ہیں سورہ تغابن میں پڑھیں گے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں جو زمین میں ہے، لہو ملک و لہو الحمد، اسی کی بادشاہ، اسی کی سب تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی کے وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ادھر سورہ، اسی سورہ میں آگے پڑھیں گے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، اور یقینا وہ جانتا ہے جس حال پر بھی تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر انہیں بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ واللہ بكل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ حمد و ثنا، یعنی ہر ایک چیز اللہ ہی کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اسی کی جائے، کیونکہ اب اسی کے پاس جانا ہے، لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ کیونکہ جب جانا ہی اسی کے پاس ہے، تو پھر جیسے یہ کہ اللہ کا جو نور ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کو پھر جان لینا چاہیے، انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھ لے، اور اللہ کے صبح و شام تسبیح کرے، یعنی کہ صبح و شام تسبیح سے مراد اس کے نماز، اس کے جو ہم پہ لازم کی نماز بھی پڑھے اور اذکار بھی کرے، اور سب سے بڑا ذکر جو اللہ کا قرآن ہے، جو اس کا خود کا کلام ہے، اس کی اللہ ہی کے الفاظ ہیں، تو اس کا قرآن کا پڑھنا بہت بڑا ذکر ہے۔ تو اس سے اللہ اپنا ہر وقت جو ہے وہ کوشش کریں کہ صبح و شام کم سے کم قرآن کو پڑھا جائے، رات کو سوتے وقت سورہ ملک ضرور پڑھیں، اور بھی پڑھیں، مگر سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں سونے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جیسے کافر جیسے کسی کے کہنے پہ آ جاتے ہیں، جو ایک آدمی کر رہا ہے اسی کی تقلید میں لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی بہکانے والا کوئی بہکا دے کہ یہ ذرا صحیح، پتہ بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں، کہ ایک آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کسی شخص سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے، تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اس سے پوچھے گا آپ پھر بھی جا کہاں رہے ہو؟ کہنا یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارا یہ حال ہو کہ ہمیں جو کوئی آدمی لے کے جا رہا ہے، جس کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، تو آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح علم جو ہے وہ تو قرآن کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا ہی علم ہے۔ وہ اگر علم کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اگر کوئی کتنی بڑی ڈگریاں لے لو، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایٹم بم بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، اس کا کوئی فائدہ، اس علم کا ٹھیک ہے فائدہ، یہاں پہ آپ کو شہرت مل گئی، اس کا فائدہ قیامت کے دن اس کا ملٹی پلائڈ بائی سب کو زیرو ہو جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اصل علم یہی ہے، اللہ کے قرآن اور احادیث، یہ علم ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی کام آئے گی۔ اللہ کے رسول کا جو سنت ہے وہی کام آئے، اصل میں وہ سنت پہ چلے گا، اسی کو اللہ کے رسول بھی اس کی سفارش کریں گے، اور اللہ کے یہاں بھی وہی مقبول ہوگی، ورنہ کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔